آپ کو پتا ہے اورنگزیب اورنگزیب اورنگزیب، آج دنیا بھر میں یہ جو ایک چھبی کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاریخ کو توڑ مروڑ کر بتانے کی، آپ کو پتا ہے، آپ تاریخ دیکھیں، میں اورنگزیب کی پوری تاریخ بتانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، لیکن ایک چیز ملتی ہے، بنارس میں ایک پنڈت کے گھر ایک لڑکی تھی، جوان لڑکی، اور جب وہ جوان ہوئی تو بنارس میں اس وقت جو گورنر تھا، کوتوال تھا شاید، اس کا نام ابراہیم کچھ تھا، مسلمان تھا، عیاش قسم کا تھا، لڑکیوں کے اوپر ڈورے ڈالنا، ان کو پکڑنا، ان کو اپنے حرم میں زینت بنانا، یہ اس کے کام تھے۔ اب یہ خوبصورت جوان لڑکی پر وہ فدا ہو گیا، عاشق ہو گیا، اور اس نے کسی بھی طرح سے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور آخر میں آ کر کے ہوا یہ کہ اس کے گھر کے اطراف حصار ہو جاتا تھا، گھیرا بندی۔ پھر پنڈت مجبور ہو گیا، اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو، جب وہ بڑا آدمی ہے تو اس کے آگے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، بیٹی تم چلے جاؤ، تیار ہو جاؤ، وہ چاہتا ہے تم سے شادی کرنے کے لیے۔ لڑکی کو اس چیز کی بالکل بھی رضامندی نہیں تھی، اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دے دیجیے۔ وہ ایک اس وقت سواری لیتی بنارس سے، تاریخ میں موجود ہے، اور اس نے اسی وقت دلی کا سفر اختیار کیا جہاں اورنگزیب عالمگیر جامع مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، یہ خاتون مردانہ لباس پہن کر کے گئی، لڑکوں کا لباس پہن کر کے، جب بادشاہ اسلام اس وقت کے سلطان نکل رہے ہیں اور لوگوں سے ان کی حاجتیں پوچھ رہے ہیں، اسی وقت یہ لڑکی کھڑی تھی۔ اورنگزیب نے اپنی چادر اٹھا کر کے دے دی اور کہا بیٹی اس لباس میں تمہیں اچھا نہیں لگتا، تم اپنا چہرہ ڈھانک لو، تم اپنا سر ڈھانک لو، اور تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری حاجت کچھ طویل ہے، میں آپ کو تنہائی میں سنانا چاہتی ہوں۔ بلا لیا، دولت قدے پر وہ خاتون آئی، جوان لڑکی، اور اس نے واقعہ سنا دیا کہ آپ کا بھیجا ہوا گورنر، آپ کا بھیجا ہوا کوتوال اس طرح سے لڑکیوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اور میرے گھر پر بھی اب اس کی نظر ہے اور مجھے اپنی حرم کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، واپس جاؤ، تمہارے باپ سے کہو شادی کی تیاریاں کر لیں۔ وہ لڑکی مایوس ہو گئی، جس چیز کے لیے میں بنارس سے دلی کا سفر کر کے آئی تھی، بادشاہ بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن ایک دل میں ایک آس تھی کہ بادشاہ نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا۔ واپس وہ آئی، اپنے باپ سے کہا بادشاہ نے تو یہ کہا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا اب کہاں انصاف ہے، تم تیاری کر لو۔ ڈولی سج گئی اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ ظالم عیاش کوتوال اپنے سپاہیوں سمیت اس کی ڈولی اٹھانے کے لیے آیا اور راستے بھر میں لوگوں پر لٹاتے ہوئے جا رہا تھا، اور جیسی ہی بیچ راستے میں پہنچا، ایک فقیر آیا اور اس کو کہا کہ مجھے بھی کچھ لٹانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نیچے جتنی گری ہوئی ہیں وہ سب اٹھا لے۔ اس فقیر نے اس کو بگی سے نیچے کھینچ لیا، تو جیسے ہی نیچے کھینچا، یہ کوتوال جلادوں سے پکار کر کہا کہ کون فقیر ہے جو بدتمیزی کر رہا ہے، تم سب کے سب آ جاؤ۔ فقیر اپنا جبہ اٹھاتا ہے تو وہ اورنگزیب وہاں پر کھڑا ہے۔ کہا والی ہندوستان عالمگیر تیرے سامنے کھڑا ہے، اور کیا تجھے اس کام کے لیے اس شہر بھیجا گیا تھا کہ تو روز اپنی حرم سراؤں میں نئی لڑکیوں کو زینت بنائے اپنی بستر کا؟ اور اس کے بعد اسی وقت اس کی ساری چیزیں چھین لی گئی، پھر اس کو گھوڑے کے پیروں پر باندھ کر کھینچا گیا۔ اس لڑکی کی بارات جو نکلی تھی، بغیر کسی چھوت کے، بغیر کسی چھوئے، عزت کے ساتھ ڈولی کو واپس اس کے گھر پہنچایا گیا، اور اس کو قید میں جلادوں کے حوالے کر دیا گیا، کوتوال کو جو ظالم تھا، عیاش تھا۔ اب جب لڑکی باہر آئی تو اس نے اورنگزیب سے کہا میرے گھر چلیں۔ گھر آئے، یہ آپ کو تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں۔ اورنگزیب نے جاتے ہی کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، یہ کسی اور کا گھر نہیں، ایک پنڈت کا گھر ہے،
نماز پڑھنے کے لیے جگہ دی، نماز پڑھا۔ اورنگزیب نے کہا فوراً مجھے پانی دو، شدت کی پیاس لگی ہے۔ پانی لا کر کے دیا گیا گھر سے، اورنگزیب نے پانی پیا۔ اس کے بعد جانتے ہو آنکھیں کھول کر دیکھی اور کہا جس دن اس بیٹی نے مجھے دلی میں آ کر اپنا قصہ سنایا تھا اس دن سے ابھی تک ایک قطرہ پانی میں نے حلق میں نہیں ڈالا۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا جب تک اس کو انصاف نہ ملے میں پانی نہیں پیوں گا۔ بیٹیوں کو لوگ دوسروں کے حرم سرا میں پہنچانے والے، تاریخ اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے، ذرا اس تاریخ کو بھی دیکھیں۔ اور میرے عزیزو یہ ایسی ویسی بات نہیں، اس پنڈت نے بادشاہ اورنگزیب کے اس احسان کو یاد رکھ کر اس علاقے کو، اس جگہ کو جہاں اس نے سجدہ کیا تھا، بادشاہ نے ہمیشہ کے لیے مسجد تعمیر کر دی۔ یہ تاریخ میں موجود ہے۔ میں آپ کو صرف اور صرف ایک جھلک بتا رہا ہوں، اسلام یہ کام نہیں کرتا کہ اپنے روایات کو، اپنے اصول کو جنگوں میں اور دشمنوں میں سب توڑ دیے جائیں اور اپنی بیٹیاں بھی کسی کے ہاں بھیج دیے جائیں۔ یہ اسلام کی فطرت میں نہیں ہے۔ اسلام اصول کی سچائیوں پر چلتا ہے۔ بیت المقدس کو کتنی مرتبہ خون میں نہلایا گیا آپ کو پتا ہے؟ ٹائٹس کے زمانے میں پورے فلسطین میں ایسی جنگ ہوئی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپ پورے خون سے بھر جایا کرتے تھے۔ جب بھی گھوڑا کسی بھی گلی میں جائے خون کے بغیر نہیں آتا تھا۔ یہ سب تاریخ محفوظ ہے، ہماری لکھی ہوئی نہیں، یہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی تاریخیں موجود ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں کیا تماشے بنائے۔ اور ایک طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے والے، ان کو میں دعوت دیتا ہوں آؤ مطالعہ کرو، آؤ مطالعہ کرو۔ کسی بھی جنگ کو چھیڑا نہیں گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے پاک میں جتنے غزوات ہوئے تھے، وہ جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ اس فارمولے پر ہوئی ہیں، چھیڑو مت لیکن چھیڑے کوئی تو چھوڑو مت۔ یہی فارمولے پر جنگیں ہوئی ہیں۔ بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کیا بدر کو زبردستی لڑنے کے لیے بلایا گیا تھا؟ نافذ کی گئی تھی مسلمانوں پر۔ احد مدینے میں ہوئی ہے، کفار مکہ وہاں سے پورے قبیلے لے کر کے آئے تھے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، تو جنگ احد مدینے کے باہر ہوئی۔ جنگ خندق کہاں ہوئی؟ 12,000 کفار و مشرکین آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لڑنے کے لیے، اور کہاں پر؟ مدینے کے باہر ہی لڑائی ہوئی، گئے نہیں تھے، مدینے کے آس پاس ہوئی۔ یہ سب جنگوں کے بعد، ہر جنگ کا ریزن میں آپ کو بتاؤں، لیکن جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، لیکن دنیا یہ صرف اصول بتانے کے لیے کہتی ہے، آج اس پر عمل کوئی نہیں کرتا، عمل کوئی نہیں کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ظلم و بربریت جو کچھ بھی دنیا میں ہوئی کسی خاص قوم کے ساتھ ہے؟ سب قومیں اس میں ملوث ہیں، سب قومیں ملوث ہیں۔ ہمارے ہاں کی قوموں کے متعلق بھی تاریخ میں آپ کو بتاؤ، ہندوستان میں بھی کیا کیا ہوتا رہا، کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور کتنے لوگوں کا قتل عام ہوا۔ راجاؤں کے، مہاراجاؤں کے تخت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں کتنے گرجا گھر توڑے گئے، کتنے مندروں کو توڑا گیا، کتنے معبدوں کو توڑا گیا، یہ سب چیزیں تاریخ میں موجود ہیں۔ لیکن دنیا ان سب سے آنکھ بند کر کے ایک طرف ٹارگٹ کی ہوئی ہے، صرف اسلام، جبکہ سب کی تاریخیں بھری ہوئی۔ آپ کو اگر تاریخ پڑھنا ہے تو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کس راجے نے اپنے تخت بچھانے کے لیے کتنے لوگوں کو اس تخت کے نیچے دبایا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو پیرامڈز بنے تھے اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے، اہرامات مصر فراعنہ نے وہاں پر وہ ایک ایک پتھر پتہ نہیں کتنے ہزار کلو کا ہے، اس طرح سے وہ جو بنائے گئے اس میں ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کی لاشیں ختم ہو گئی ہیں، کتنے لاکھوں لوگ مر گئے اس میں۔ بادشاہوں کا نظام یہی رہا ہے، اپنے حصول کے لیے، اپنی جاہ کے لیے، اپنی طلب کے لیے انسانوں کا قتل عام کیا ہے، انسانوں کا قتل عام کیا۔ اور جو ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ جو ہوئی اس کی بھی تاریخ اٹھا کر کے آپ پڑھو، کس لیے جنگیں ہوئی آپس میں، یہ تو زیادہ دور نہیں ہے نا، 1920 1940 کے بیچ میں، یہ زیادہ دور نہیں ہوئی، ابھی 100 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں
جو لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، فرسٹ میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے، کروڑ، 1 2 100 200 1000 2000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 3 کروڑ۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اس سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے۔ یہ صرف اور صرف بادشاہوں نے اپنے تخت کے لیے، اپنی زمینوں کے لیے لڑائیاں لڑی، اور ٹوٹل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں 17 غزوات میں شرکت فرمائی۔ کتنے؟ 17 غزوات میں، اور ٹوٹل 17 غزوات کو ملائیں گے تو 252 لوگ مرے تھے، اس کے علاوہ نہیں۔ 17 جنگوں کی جو لسٹ بتائی جاتی ہے میرے عزیزوں، لیکن پھر بھی دنیا کو اعتراض ہے اسلامی جنگوں سے۔ آپ کو میں بتاؤں، جنگوں کے اصول ہوتے ہیں، اسلوب ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن کسی نے عمل نہیں کرنا ہے اس پر۔ گوانتانامو بے جیل کے متعلق سنا ہوگا، ابو غریب جیل کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، امریکی لوگوں نے جو عراق جنگ کے بعد وہاں کے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، یہ ہم نے نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے لکھا ہے، اس کو تاریخ میں موجود ہے۔ قیدیوں کو لٹا کر کے ان کے اوپر کتے چھوڑ دیے جاتے تھے، قیدیوں کو باندھ کر کے ان کے منہ پر پیشاب کیا جاتا تھا، اور ان کو غلاظت کھانے پر مجبور کیا جاتا۔ انسانیت سے گرے ہوئے حرکتیں۔ ایک ظالم جب نشہ کے غرور میں آتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن جس کے سینے میں ایمان ہو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے اقدس پر میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں بہت دور تک جا چکا تھا، یمن، عراق، شام، مصر، ہر جگہ پہنچ چکا تھا، اور 1,20,000 صحابہ اس وقت موجود تھے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت کا عالم تھا، غلبے کا وقت تھا۔ مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، مدینے کے آس پاس کا علاقہ اسلام کے پرچم سے لہرا رہا تھا۔ یہ وہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جب کفار مکہ سے بچ کر کے رہنا پڑتا تھا، چھپ کر کے تبلیغ کرنی پڑتی تھی، اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، غلبے کے وقت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حضور پاک کی ظاہری زندگی کا آخری سال ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس تشریف لائے تھے اور بیمار تھے۔ اس وقت جب نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا چرچا قیصر اور کسریٰ کے جسموں میں کپ کپی طاری کر دیتا تھا، ہزاروں فوجیں تھر تھراتی تھیں، غلبے کا وقت تھا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، کوئی ہے اس میں جس پر میرا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے؟ کوئی ہے جس پر میرا کوئی حق باقی ہے تو وہ سوال کرے، میں دینے کو تیار ہوں۔ میرے عزیزوں، کون کہے گا یہ؟ غلبے کے وقت، طاقت کے وقت، جب پاور میں آ جائے کوئی پوچھ کر کے دکھائے کہ اسی پر کچھ باقی ہے تو یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ اور ایسا نہیں میرے عزیزوں کہ یہ جملے ہیں جو آج کے ذلیل سیاسی لوگوں کے ہوتے ہیں۔ حضور نے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میرا آپ کے اوپر ایک حق باقی ہے، آپ کے اوپر میرا ایک حق باقی ہے یا رسول اللہ۔ سب کی گردنیں اونچی ہو گئی، دیکھتے رہ گئے ان کو، کون ہے یہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، آگے آؤ، تمہارا جو حق ہے وہ بتاؤ۔ حضرت عمر تو تلوار نکال لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی بلند زبان کس کی ہے؟ لیکن اس صحابی نے کہا، ایک مرتبہ جنگ میں جا رہے تھے، صفوں کی ترتیب دے رہے تھے، میں تھوڑا سا آگے آ گیا تھا، آپ نے چھڑی سے مجھے مارا تھا، میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حق اتنا بھی ہوتا ہے میرے عزیزوں، حالانکہ قائد امن و اسلام اور بانی اسلام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی استاد اپنے شاگردوں کو ترتیب دینے کے لیے کوئی بات کر رہا ہو، لیکن اس کو بھی صحابی نے کہا، یہ حق ہے میرا آپ کے اوپر، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھرے مجمع میں کیا تم مجھ سے بدلہ لے لے گا، حضور نے فرمایا آ جاؤ، اور اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ تم بھی مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن اس صحابی نے کہا، سب کی آنکھیں پھٹی تھیں، دیکھ رہے تھے کہ کیا منظر ہے،
لیکن اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا میں صرف تہبند پہنا تھا، جسم پر میرے کچھ بھی نہیں تھا، کرتا نہیں تھا، صرف میں تہبند پہنا ہوا تھا، اوپر سے جسم میرا کھلا تھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بدلہ اس حالت میں ہی لوں کہ آپ بھی اپنا جبہ اتار دیجیے، آپ بھی اپنے تہبند میں رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوں چرا کچھ بھی نہیں فرمایا، اپنا جبہ اتار دیا۔ لاؤ دنیا کی قوموں کو ایک آئیڈیل، کوئی ایسا جو اپنے آپ کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرے۔